الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ انسان اچھے کام کرتا ہے یا یہ کہ دنیا کے اندر گناہ کے کام کرتے ہیں؟ اگر انسان اچھا کام کرتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے، تو صورت حاضرہ کے اندر بدلہ بھی آخرت کے اندر ایسے آدمی کے لیے متعین ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ مسلمان جتنے بھی نیک کام کرے گا، چھوٹی سی چھوٹی اچھائی بھی کیوں نہ ہوگی، آخرت کے اندر اللہ اسے بدلہ ضرور دے گا۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن اگر دوسرے پہلو کو ہم دیکھیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی بندہ دنیا کے اندر گناہ کا کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی بدلہ دیں گے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، انسان کو جو زندگی گزارنی ہے تو دو چیزوں کے درمیان رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو کام کرنے کے ہیں آدمی ان کو کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے یہ کام قبول کرے گا۔ اور اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے، معافی مانگے، معافی مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن جائے۔ اب آخرت سے پہلے ایک منزل ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کی منزل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر دستور کچھ ایسا طے ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سزا برزخ کے اندر دی جاتی ہے۔ اس کی جو قبر ہے وہ اس کے لیے دوزخ کے گرہوں میں سے ایک گرہ بن جاتی ہے، جس قبر کے اندر ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ یہ جو عذاب قبر کا جو عقیدہ ہے میرے عزیزو، مستقل قرآن کی 10 آیتوں سے یہ ثابت ہے۔ احادیث کا ذخیرہ اگر دیکھا جائے تو 17 احادیث ایسی ہیں جو عذاب قبر کو ثابت کرتی ہیں۔ معلوم ہوا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے انکار کرنا مناسب نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا تو اتفاق ہے اس بات پر کہ عذاب قبر واقعتاً ایک صحیح ثابت چیز ہے اور اس پر ہمارا مستقل عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے کو عذاب ہوتا ہے، لیکن کبھی ہمیں نظر تو آتا نہیں کہ مردے کو کس طرح عذاب دیا جا رہا ہے، کبھی اس کا مشاہدہ تو ہوتا نہیں، نہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ مردے کو واقعتاً قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز جس کا احساس نہ ہو، وہ چیز جس کا مشاہدہ نہ ہو، وہ چیز موجود بھی نہیں ہوتی۔ اسی اشکال کے اندر رہ کر وہ لوگ گمراہی کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو اس صورت میں وہ ہمیں نظر آتا، لیکن نظر نہیں آ رہا، معلوم ہے کہ عذاب قبر نام کی کوئی چیز ہے نہیں۔
حالانکہ اس کے بارے میں ایک سمپل سا جواب یہی ہے کہ دیکھو میرے عزیزوں، کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں، اسی طرح کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا احساس اور ادراک ضروری نہیں۔ گریویٹی دنیا کے اندر ہے، ایک کشش ہے جس کشش کی وجہ سے تمام لوگ اپنے ٹھکانے پر رہتے ہیں۔ یہی کشش جب اسپیس کے اندر جاتے ہیں تو ہوتی نہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں وہاں اڑتا ہے۔ لیکن کیا یہ گریویٹی اور یہ کشش ہمیں نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی، لیکن ہے نا موجود۔ معلوم ہوا کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں۔ ایک اور مثال میں دوں، جسم کے اندر آئرن ہوتا ہے، تم ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ واقعتاً جسم کے اندر لوہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا نہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہم سب تسلیم کرتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر آتے ہیں؟ فرشتوں کا وجود ہم مانتے ہیں، لیکن کیا جب وہ نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ موجود ہی نہیں؟ ایک آدمی سامنے ہوتا ہے، درد کے اندر ہوتا ہے، تکلیف کے اندر ہوتا ہے، ہمیں اگرچہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ درد میں ہے یا تکلیف میں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آدمی تکلیف ہی میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا نظر آنا، اس کا احساس ضروری نہیں۔ تو قبر کا معاملہ ایسا ہی ہے، قبر کا عذاب اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا، مردے کو کون سے عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے اگرچہ وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ مستقل قرآن کی 10 آیتوں سے ثابت ہے، اور 17 احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جو یہ عقیدہ ثابت کرتی ہیں۔ یہ کھلم کھلا دلیل ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے، آدمی کو اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو آدمی نیند کے اندر ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس خواب کی وجہ سے کبھی وہ لطف میں ہوتا ہے، کبھی اس خواب کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کے بازو ہی میں سو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں، قریب ہونے کے باوجود، نزدیک رہنے کے باوجود، کہ میرا یہ شوہر لطف میں ہے یا تکلیف میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس کو تکلیف ہو ہی نہیں رہی۔ لطف کا احساس اس کے اندر اچھے خواب کی وجہ سے پیدا ہی نہیں ہو رہا، نہیں، وہ نظر آ رہا ہے، اس کو خواب کے ذریعے سے لطف کا بھی اس کو احساس ہو رہا ہے، اور اگر خواب برا ہو تو تکلیف کا بھی احساس اس کو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قبر کا عذاب ہے، مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، قبر کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے، اس کی تکلیف کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تکلیف میں ہی نہیں۔ معلوم ہوا عذاب قبر ہونے والے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک نتیجہ مرتب کرے اپنے ذہن میں، جس نتیجے پر عمل کرنے کے لیے وہ دن رات کوشش کرے کہ مجھے کام کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے رکنا ہے، تاکہ اولاً میں عذاب قبر سے محفوظ رہ جاؤں، اور پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مستقل جہنم والا عذاب ہے اس سے بھی میری حفاظت ہو سکے۔ عذاب دینے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ذات جس کے اندر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہو وہ عذاب دے نہیں سکتا۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ارادہ، اور نمبر 3 قدرت۔ کوئی آدمی عذاب دینا چاہتا ہے لیکن گناہ کا علم ہی اس کو نہیں، تو پھر کس پر عذاب دے گا؟ وہ عذاب دینے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ سامنے والا گناہ کرے، تو علم کا ہونا ضروری۔ چلو اگر کسی کے پاس علم ہے کہ فلاں آدمی نے گناہ کیا لیکن ارادہ ہی نہیں ہے اس کو عذاب دینے کا، تو پھر وہ قیامت کی صبح تک بھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ معلوم ہوا ارادہ کا ہونا بھی ضروری۔ کوئی آدمی ایسا ہے جس کو مجرم کے جرم کا معلوم ہے، مجرم کا جو جرم ہے اس کا علم اس کو ہے، اور پھر وہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ اس کو مجھے سزا دینی ہے، لیکن قدرت ہی نہیں، تو قدرت کے بغیر تو وہ عذاب دے نہیں سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارا پالنے والا اتنا اونچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اتنی بڑی ہے
کہ اس کو کامل علم بھی حاصل ہے، اس کا ارادہ بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ اتنی کامل قدرت کہ دیکھو تو صحیح، آسمان کو اس نے بغیر ستون کے بنایا، حالانکہ ہر چھت کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا۔ پہاڑ پھر زمین پر رکھ دیے جس کے ذریعے سے دگمگاتی ہوئی زمین اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے پر پوری طرح قادر ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے بچے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کے اندر آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ واقعتاً عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر، امام سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر، اور ابن قیم نے الروح کے اندر باقاعدہ کچھ لوگوں کے نام شمار کروائے ہیں جو ایسے عالیشان ہوں گے کہ قبر کا عذاب ان کو ہوگا نہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پر وہ آدمی آتا ہے جو جمعہ کے دن وفات پاتا ہے۔ جمعہ کے روز جس کی وفات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن تک اس آدمی کی حفاظت رہتی ہے یا تا قیامت؟ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں اور دیگر فتاوا ہیں، ان کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے کہ جو آدمی جمعہ کے دن وفات پا جاتا ہے، جمعہ کے بابرکت دن کے اندر وفات پانے کی وجہ سے جب جمعہ کے دن اس کو قبر کا عذاب ہوگا نہیں تو تا قیامت تک ہوگا نہیں۔ کافر کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے کہ جمعہ کے احترام کے اندر ایسے کافر پر عذاب جمعہ کے دن تک ہوتا نہیں، لیکن پھر جمعہ کے دن کے بعد عذاب کا سلسلہ اس پر شروع ہو جاتا ہے اور وہ تا قیامت رہتا ہے الا ماشاء اللہ۔ دوسرے نمبر کا آدمی جو عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے وہ ہے شہید، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو شہید ہونے کی وجہ سے اور اس کی شہادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے ایسے آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ پیٹ کی بیماری کے اندر جو آدمی قتل ہوا تو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے قتل ہونے والا آدمی بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ بلکہ ایک عمل بھی میں بتا دوں، اور یہ عمل سب سے پہلے واضح ہونی چاہیے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ الترغیب لقوام السنہ ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ عمل ہے اور اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف احادیث فضائل کے باب میں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا یہ عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ اگر آدمی یہ کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبر کے عذاب سے وہ آدمی محفوظ رہے گا۔ جمعہ کا دن جب ہو نا، لیکن ابھی تو وقت ہو گیا، جمعہ سے پہلے جو رات ہوتی ہے یعنی جمعہ کی نماز ابھی ہوگی، اس سے پہلے جو رات تھی نا جمعہ کی رات، ہفتے کے اندر جمعرات کا دن آتا ہے نے، پھر جمعرات کے دن کی جو مغرب کی نماز ہوتی ہے نا، اس مغرب کی نماز سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے اور 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالها یہ والی سورت پڑھتا ہے، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے بعد 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھتا ہے، تو ضعیف سند سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا آدمی قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ مجرب عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحمت کے اندر لینے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے، لہٰذا اگر آدمی ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ خطبے کے اندر میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا تذکرہ یہی ہے کہ جب موت کی مدت آ جاتی ہے نا، تو پھر ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ بھی
ایک لمحہ بھی آگے نہیں جاتا، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں جاتا۔ موت کا جو وقت طے ہے وہ وقت پر موت آتی ہے، لہٰذا ہر ایک کو موت آنی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے زبردست نسخہ یہ ہے کہ آدمی قبرستان جانے کی پابندی کرے، قبرستان جایا کرے، ہفتے کے اندر ایک نہ ایک دن تو کم سے کم جایا ہی کرے، جمعہ کے دن جاوے وہ قبرستان، اور دیکھے قبرستان کے اندر ان مردوں کو جو پہلے زمین پر چلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، لیکن آج دیکھو وہ سب منو مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ جس طرح یہ دفن ہے نا، آج سے 100 سال بعد جتنے بھی لوگ اس زمین پر چل رہے ہیں نا، سب کو قبر کے اندر ہی جانا ہے، سب کو دفن ہی ہونا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ زندگی تواضع کے ساتھ گزارے، تکبر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کسی کا نقصان نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کا بھلا ہوا نہیں کہ ہمارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔